لیکن ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوا چلوں کہ جس سے پتہ چلے کہ ہمیں اپنے وجود کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ جن بھی قوموں نے اپنے دینی مراکز کو، سرحدوں کو، یہ لشکر امام ہیں، یہ لشکر کبھی کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتہ، علماء کہاں کہاں جا کے محنتیں کرتے ہیں۔ آغا زکزکی کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ زکزکی افریقہ میں ایک بندہ ایران گیا، اس نے وہاں سے فکر امام حسین لی، فکر امام حسین۔ کئی لوگ کربلا جاتے ہیں، کوئی سجدگاہ لے کر آتا ہے، کوئی تصویر لے کر آتا ہے، کوئی علم لے کر آتا ہے، کوئی کفن لے کر آتا ہے، سب کچھ لے کر آتے ہیں، لیکن حسین کی فکر کوئی لے کر نہیں آتا۔ جو چیز تمہیں بدلے گی وہ حسین کی فکر ہے۔ ایسے تو ابن سعد بھی حسین سے ملا، شمر بھی حسین، سارے ملے لیکن حسینی بنے نہیں بنے، کیونکہ حسین سے مل کے آ رہے تھے، اور جب حسین سے ملا تو حسین کی فکر کو لے کر آیا۔ تمہیں حسینی فکر رہنی ہے۔ آغا زکزکی اکیلا گیا ایران، اکیلا بندہ، جب واپس گیا تو اس نے چند جوانوں کو شیعہ بنایا۔ آج ملینز میں شیعہ ہیں۔ آغا زکزکی نے ملینز لوگوں کو شیعہ بنایا۔ جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں اب شیعت کو کیسے بڑھاؤں، محبت اہل بیت کیسے بڑھاؤں؟ تو انہوں نے کہا اپنے جوانوں کو جمع کیا، دیکھو کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو تم وہی کام کرو جو سیدہ زینب نے کیا۔ کہ کیا کام کریں؟ کہ دیکھو بی بی کربلا سے پیدل کوفہ گئیں، کوفہ سے پیدل شام گئیں، تو لہٰذا ہم بھی پیغام حسین کو پیدل پھیلائیں گے۔ کہ ٹھیک ہے مولانا، اور کیا کریں؟ پیدل جائیں، کیا کریں؟ اب ہر زمانے میں تبلیغ حسین کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ ٹاپک الگ ہے، میں کلچر اور شریعت پہ پڑھ چکا ہوں، لیکن آج کی مجلس میں گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر آغا زکزکی اگر ہوتے عادت والے شیعہ تو وہ کیا کرتے؟ کہتے ایران میں ایسے ماتم ہوتا ہے، میں بھی وہاں جا کے ویسا ماتم کروں گا جیسا ایران میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے معاشرے کے تقاضے کیا ہیں، مجھے وہاں شیعت کو کیسے پھیلانا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ افریقہ میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت تھی وہ تھا خون، بلڈ۔ افریقی غریب $100 میں ایک خون کی بوتل ملتی تھی، افریقی بھی غریب، خون وہاں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ایک کام کرو، 10 دن محرم کے گھر گھر جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، اور جا کر اعلان کرو جسے بھی خون چاہیے ہم مفت میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہترین کام انہوں نے کیا، جسے خون چاہیے ہم مفت میں، کیونکہ وہاں خون کی بڑی ویلیو تھی۔ خون جو یعنی $200 میں $300 میں ایک بوتل ملے اور آپ کو فری مل جائے۔ اچھا گاؤں والوں کو پتا چلا 200-300 لوگ آئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں برملا کہ جسے خون چاہیے ہم فری میں خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ گاؤں کے گاؤں باہر نکل آئے، ارے یہ کون سی قوم ہے جس میں اتنا جذبہ ایثار ہے جو فری میں خون دینے کے لیے تیار ہے؟ ان کو کیا پتا یہ حسینی بچے ہیں، یہ حسین کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ پورے گاؤں کے گاؤں جمع ہوئے، ہاسپٹل میں یہ لیوان لیٹ گیا، ارے کسی کا O پوزیٹو، کسی کا B نیگیٹو، اس کو بھی خون چاہیے ہم سے خون لے لو۔ اب یہ جوان ہوتے تھے، ان سے پوچھتے تھے تم فری میں خون دے کیوں رہے ہو؟ آقا زکزکی نے اب ان کو امام بارگاہ میں لے کر آؤ۔ انہوں نے شٹر لگایا، چادر لگائی، گاؤں کے گاؤں جمع ہو گئے کہ کھانا بھی دیں گے، ان کو بٹھاؤ کہ ہم خون کیوں دیتے ہیں۔ پھر ان کو فلسفہ بتایا کہ ہمارا ایک مولا تھا، اس نے ہمارے دین کو بچا کے لیے اپنی سارے خاندان کے خون کو لوٹا دیا۔ گاؤں گاؤں شیعہ ہوتا گیا، قریہ قریہ شیعہ ہوتا گیا۔ لیکن آج آپ کو ایک فکریہ اور لمحہ جملہ دینا چاہتا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا کہ دشمن کو کس چیز سے خطرہ ہے، دشمن کس چیز سے چڑھتا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے۔ خون دینا تو ایک ڈونیشن ہے، NGOs بھی خون دیتی ہیں، کوئی جرم کا کام ہے کسی مومن کو یا کسی غریب کو خون دینا؟ نہیں، لیکن ملینز لوگ ان کے خون دینے سے شیعہ بن گئے۔ سعودی عرب کا آرڈر ہوا کہ ان کو خون دینے اب نہیں دینا۔ جب یہ خون دینے گئے تو ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں، ان کے اوپر فائر کیے گئے۔ 4 بیٹے اللہ نے دیے تھے، چاروں کے چاروں شہید کر دیے گئے۔ ان کی ایک آنکھ ختم ہو گئی، ایک کڈنی ختم ہو گئی، ابھی تک یہ قید میں ہیں۔
جرم کیا تھا؟ یہ صرف لوگوں کو فری میں خون دے رہے تھے کہ ہم تجھے اجازت نہیں دیں گے تم کسی کو خون دو۔ میں نے بہت سوچا، ایک بندہ خون دے رہا ہے، اس کے خون دینے سے تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اور دوسری طرف انگلینڈ چلے جائیے، برٹش گورنمنٹ میں، لندن میں، برمنگم میں پاکستان کے شیعہ موجود ہیں، وہ زنجیر زنی کرتے ہیں، وہ خون دیتے نہیں، خون نکالتے ہیں، وہ خون ان کے لیے گورنمنٹ ایمبولینس بھیجتی ہے، ہاسپٹلز کو تیار کرتی ہے۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک بندہ خون نکال رہا ہے، تم اس کی سپورٹ کر رہے ہو، ایمبولینس دے رہے ہو، ہاسپٹل دے رہے ہو۔ ایک بندہ خون کو ڈونیٹ کر رہا ہے، تم اس کا راستہ روک رہے ہو، اسے مار بھی رہے ہو، گولیاں مار بھی رہے ہو۔ کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ ایک کا طریقہ حسینیت کو بڑھا رہا ہے، دشمن کو نقصان دے رہا ہے۔ تو دشمن اللہم صلی اللہ محمد، میں یہ نہیں کہ آزاداری اب جس طرح دل کرے آپ آزاداری کریں، دشمن کی سوچ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک آزاداری آپ کرتے ہو دشمن کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے کرتا رہے مجھے کیا ہے۔ لیکن ایک آزاداری وہ ہے جب آپ کرتے ہو تو دشمن کو کھٹکتا ہے، کیونکہ کچھ آزاداری کے طریقوں سے فکر حسین بڑھتی ہے۔ وہ جو طریقہ آغا زکزکی نے افریقہ کے لیے چنا، وہاں پر 200 سے 5 ملین لوگ شیعہ بن گئے، 5 ملین لوگ۔ تو اب سمجھ آیا دشمن کو کس سے خطرہ ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس ملا اور مسلم سے کوئی خطرہ نہیں جو تسبیح اٹھا کے اللہ ہو کہتے کرتے رہو پوری رات، تمہارے اللہ سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ دشمن کو مدینے میں بیٹھے ہوئے نمازیوں سے خطرہ نہیں تھا، مدینے سے نکل کر کربلا میں آنے والے حسین جیسے نمازی سے خطرہ ہے، جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرے۔